نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. آپ بڑے خاموش خاموش بیٹھے، خیریت تو ہے؟ سبحان اللہ کو بسائے، سبحان اللہ. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. قرآن ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، عرفان ملا ان کے صدقے، خود رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. یہی تو ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. نہیں ہے کوئی تمنا مگر ایک آرزو ہے، نہیں ہے کوئی تمنا مگر ایک آرزو ہے. میں کہلاؤں دو عالم میں تمہارا یا رسول اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب ہادی دو جہاں، سرور کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخان، نیر تاباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوران، صبح نور ازل، ذات لم یزل کی بارگاہ بے کس بنا میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لوگ اپنی ماؤں کو بازاروں میں بیچا کرتے تھے، بہنوں کو اپنے لیے حدت محسوس کیا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، باپ کی کوئی حیثیت نہ ہوتی. گویا یہ سسکتی انسانیت ہر طرح سے لاچار اور معذور نظر آ رہی تھی. جب آپ کے اور میرے آقا اس بزم گیتی پہ قدم رکھتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے محبوب کو وہ شان عطا فرماتا ہے. محبوب علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے اللہ رب العزت اس دھرتی کو عظمت عطا فرماتا ہے. پہلے لوگ عبادت کیا کرتے تھے کسی گرجا میں جا کر، کسی خاص جگہ پہ جا کر. جب کائنات کا محبوب اس دنیا میں تشریف لایا، اللہ رب العزت نے محبوب کے قدموں کی برکت سے ساری کائنات کو پاک فرما دیا. سرکار علیہ السلام کی آمد کا پہلا جو اس سسکتی انسانیت کو فائدہ پہنچا، اللہ رب العزت نے محبوب کے قدموں کی برکت سے ساری کائنات کو پاک اور صاف فرما دیا. کہا میرے محبوب کے امتیوں، جہاں چاہو جس وقت چاہو تم سجدہ کرنا، میں قبول کرتا رہوں گا. دوسرا فائدہ کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل ماں کو بازاروں کے اندر بیچا جایا کرتا تھا. حضور علیہ السلام کائنات میں تشریف لائے، سرکار حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی. سرکار نے ماں کو کیا عزت عطا فرمائی؟ فرمایا جو جنت ساتوں آسمان سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جو جنت موجود ہے، فرمایا لوگوں میرے امتیوں سن لو، الجنت تحت اقدام الامہات، وہ جنت جو ساتوں آسمانوں سے آگے، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، وہ جنت میں نے اٹھا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے. یہ شان ملی ماں کو تو محبوب علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے ملی. اور بیٹی جو تھی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. محبوب علیہ السلام کائنات میں تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بزم گیتی پہ قدم رکھا. اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی. محبوب علیہ السلام نے فرمایا، ان لوگوں جس بیٹیوں کو تم زندہ درگور کرتے ہو، جن کو تم زندہ
तुम्हारे जिगर के टुकड़े हैं। जिन बेटियों को तुम जिंदा दरगोर करते हो ये तो तुम्हारे जिगर के टुकड़े हैं। और बीवी को पांव की जूती समझा जाता था, कोई हैसियत नहीं थी बीवी को। तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बीवी के बारे में क्या इरशाद फरमाया? फरमाया मेरे उम्मतियों सुन लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी बंदे मोमिन से राजी होता है, जब किसी अपने बंदे खास पर अपनी रहमतों का नुज़ूल करता है, जब बंदे खास से अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी हो जाता है, फरमाया उसके ऊपर ये इनायत करता है, उसको नेक और सालेह बीवी अता फरमा देता है। ये खुशबख्ती की अलामत है कि किसी बंदा मोमिन को नेक और साले बीवी मिल जाए। फरमाया ये इंसान की खुशकिस्मतियों में से एक खुशकिस्मती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे नेक और साले बीवी अता फरमा देता है। और सुनो, बहनों को कोई मकाम नहीं मिलता था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात में तशरीफ लाए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बल्द में कहती पे कदम रखा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बेटी को क्या मकाम अता फरमाया, इस बहन को क्या मकाम अता फरमाया। फरमाया जिसकी 3 बेटियों हो, साहबी ने सवाल किया हुजूर 3 ना हो तो? फरमाया जिसकी 2 हो। साहबी ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह जिसकी 2 भी ना हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसकी 1 बेटी हो या जिसकी 1 बहन हो वो अल्लाह की रजा के लिए उसकी परवरिश करता रहे, जब वो जवान हो जाए अल्लाह की रजा के लिए उसकी शादी कर दे। कल क़यामत वाले दिन मैं और वो जन्नत में इस तरह जाएंगे जिस तरह ये 2 उंगलियां मौजूद हैं। तो ये बेटी को शान मिली, ये बहन को शान मिली, और इस मजदूर को क्या शान मिली? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मजदूर के बारे में इरशाद फरमाया, फरमाया एतल अजीरा अजरहु क़ब्ल अन यजिफा हक़हु। फरमाया लोगों सुन लो, जब तक मजदूर की मजदूरी अदा नहीं कर दी जाती तुम्हारा रब तुमसे राजी नहीं होता। और फरमाया जो मजदूर रिज़्क़े हलाल के लिए कोशिश करता है, वो अपने हाथ से मेहनत करता है, गोया वो यूं समझे वो अपने रब का यार और दोस्त है। ये मजदूर को शान मिली तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के सदके में मिली। और फिर बाप का कोई मकाम नहीं था, बाप की कोई इज्जत नहीं थी, बाप को कोई नहीं पहचानता था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात में तशरीफ लाए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बाप को इज्जत और मकाम अता फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाप के बारे में क्या इरशाद फरमाया? फरमाया बाप जो है ये तेरी जन्नत का दरवाजा है। दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, फरमाया जिसका बाप राजी हो जाता है उसका रब भी उससे राजी हो जाता है। तो ये शान बाप को भी मिली तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के सदके में मिली। और आप और मुझ की क्या हैसियत है? आपको और मुझे कौन जानता? कायनात में मैं कौन पहचानता? हमने तो कोई मेहनत नहीं की, हमने तो कोई तगोदो नहीं की, हमने तो कोई लंबे लंबे सजदे नहीं किए, हमने तो तहज्जुद में उठ के कोई लंबी इबादतें नहीं की, कोई रम से अर्जियां नहीं की। लेकिन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के सदके से हमारे घरों में अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम पहुंचाया गया। किसी ने हमें कानों में पैगाम दिया, ओए पैदा होने वाले तुझे मुबारक हो, तू हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में पैदा। हमें इसकी कदर नहीं है, हमें इसकी कोई कदर नहीं है। यकीन मानिए, उलमा की किताबें उठा के देख लीजिए, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के तज़किरा पढ़ के देख लीजिए। हर नबी दुआ करता रहा, हर नबी इल्तिजा करता रहा, हर नबी रब की बारगाह में गिड़गिड़ा के कहता रहा, या अल्लाह वो उम्मत अता कर दे जिसको तूने इतनी शानें अता फरमाई। ए अल्लाह वो उम्मत अता कर दे जिसको तूने इतनी शानें अता फरमाई। जब तू उम्मत की बात न बनी, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7 सवाल किए, कहा या अल्लाह ज़बूर के अंदर ये भी पढ़ा, ये भी शान को अपने महबूब की उम्मत को अता करेगा, वो शान वाली उम्मत मुझे अता कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा महबूब की उम्मत है, कहा मूसा वो मेरे महबूब की उम्मत है, वो तुझे नहीं मिल सकती। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते रहे कि या अल्लाह वो उम्मत अता कर दे, कहा नहीं वो मेरे महबूब की उम्मत है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते रहे, रब्बना वबअथ फीहिम रसूला। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल
ہوتی ہیں, حضرت ہارون علیہ السلام کو عزتیں ملتی ہیں, محبوب علیہ السلام کے صدقے میں ملتی ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شان ملتی ہے, محبوب علیہ السلام کے صدقے میں ملتی ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن ملتا ہے, محبوب علیہ السلام کے صدقے میں ملتا ہے, حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے ہیں, محبوب علیہ السلام کے صدقے میں آتے ہیں, حضرت یعقوب علیہ السلام کو شفا ملتی ہے, محبوب علیہ السلام کے صدقے میں ملتی ہے. ہر نبی کی, ہر ولی کی, ہر آنے والے رسول کی یہ التجا رہی, اے اللہ وہ امت عطا کر دے, وہ امت نہیں دیتا, محبوب کا امتی بنا دے. اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے شان عطا فرمائی, بن مانگے اپنی محبوب کی امت میں پیدا فرما دی. بن مانگے جو چیز محنت سے نہیں نہ حاصل کی جاتی اس کی قدر بھی نہیں ہوتی. صحابہ اکرام علیہم رضوان سے پوچھئے جنہوں نے محبوب علیہ السلام کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر کے رکھا ہوا تھا. ربیع النور شریف کا مہینہ آتا ہے, ہم اپنے سینے پہ, دل پہ بیگ سجاتے ہیں, سر پہ امامہ باندھتے ہیں, لنگر تقسیم کرتے ہیں, سرکار علیہ السلام کی محفل سجاتے ہیں. یقیناً سعادت کی بات ہے, رحمتوں کی بات ہے, برکتوں کی بات ہے. لیکن میرے بھائیوں یہاں رک کر کے ایک پیغام دوں گا اور اپنی بات کو سمیٹ دوں گا. لوگوں, جس محبوب علیہ السلام کے نام کا چھٹا تم اپنے ہاتھوں میں لگاتے ہو, وہ محبوب علیہ السلام کے ید اللہ والے ہاتھ اپنی امت کے لیے اور ہر آنے والے شخص کے لیے عزت اور تقریم کا باعث ہوا کرتے تھے, ادب و احترام کا باعث ہوا کرتے تھے. یہ عزت والے, یہ شرف والے ہاتھ حضور علیہ السلام غربا کے لیے بچھایا کرتے تھے, ہر آنے والے مہمان کی عزت کیا کرتے تھے. یار, ہاتھوں میں جھنڈا لہرانا اگر سعادت کی بات ہے, ان ہاتھوں سے خیر والے کام بھی کرنا میرے محبوب کی سنت ہے. اسی طرح جس دل پہ بیگ سجاتے ہو لوگوں, اس دل کے اندر اخلاص رکھنا یہ بھی محبوب علیہ السلام کی سنت ہے. کسی کے لیے کینہ نہ رکھنا, کسی کے لیے بغض نہ رکھنا, یہ بھی محبوب علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. سر پہ امامہ باندھتے ہو, سر پہ محبوب علیہ السلام کی سنت سجاتے ہو. لوگوں, اس سر کے اندر جو دماغ دیا ہے وہ بھی لوگوں کی رہنمائی کے لیے, لوگوں کی اچھائی کے لیے, لوگوں کا رہبر بن کے لیے, لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ان کا بھلا سوچنا, یہ بھی محبوب علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. یہ جو زبان ہے جس کے اندر میٹھا کھا کے سنت ادا کرتے ہو, یہ جو منہ ہے لوگوں, اس کے لیے خیر کے کلمات نکالنا, سچ بات کہنا, غیبت سے دور رہنا, یہ بھی محبوب علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. آپ نے سنا ہوگا, کتابوں میں لکھا ہے, حضور علیہ السلام کو کفار مکہ بھی صادق اور امین کہا کرتے تھے. لوگوں, ہم اس محبوب کے امتی ہیں, ہمیں بھی ہر وقت سچ بولنے کی عادت ہونی چاہیے. ہماری زبان سے نکلے تو سچ نکلے, قرآن نکلے, حدیث نکلے, نبی علیہ السلام کا فرمان نکلے, یا لوگوں کی رہنمائی کے لیے خیر کی بات نکلے, یہ بھی محبوب علیہ السلام کی سنت ہے. لوگوں, آج کا پیغام یہی ہے, صرف نعرے لگا لینا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, نا یہ ہم دھوکہ دیتے ہیں, یہ اپنی ذات سے دھوکہ کرتے ہیں. لوگوں, غلامی رسول میں موت قبول ہے تو غلامی رسول میں نماز قبول کیوں نہیں, غلامی رسول میں یہ داڑھی قبول کیوں نہیں, غلامی رسول میں سچ بولنا قبول کیوں نہیں, غلامی رسول میں غیبت سے بچنا قبول کیوں نہیں, غلامی رسول میں لوگوں کی رہنمائی کرنا قبول کیوں نہیں, لوگوں, غلامی رسول میں ماں باپ کی خدمت کرنا قبول کیوں نہیں, بڑوں کا ادب کرنا قبول کیوں نہیں, چھوٹوں پہ شفقت کرنا قبول کیوں نہیں. غلامی رسول میں آج سے نعرہ تبدیل کیجئے, غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے, غلامی رسول میں روزہ بھی قبول ہے, غلامی رسول میں ہر وہ خیر کا کام قبول ہے جس کا نبی علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا. ہر اس کام سے نفرت ہے جس کا نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.